علاقائی کشیدگی اور لاگت میں اضافے کے باعث پاکستانی برآمدات متاثر ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ خلیجی ممالک میں عدم استحکام اور آبنائے ہرمز کی ممکنہ بندش کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے، جس کے باعث عالمی تجارت کے ساتھ پاکستان کی ایکسپورٹس بھی دباؤ کا شکار ہیں۔ دستاویزات کے مطابق فروری 2026 میں پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات 6.34% کمی کے بعد $1.33 ارب رہ گئی ہیں، جبکہ حکام کے مطابق عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت $85 فی بیرل تک پہنچنے سے پاکستان کی تجارت کو مزید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ اندازہ ہے کہ برآمدات، ترسیلات زر اور مہنگے تیل کی مد میں ماہانہ $3 ارب تک نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے سما کے نمائندہ خصوصی شکیل احمد سے۔ شکیل، بڑی اہم خبر ہے، بتائیے گا آپ کے پاس اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیں، علاقائی کشیدگی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اگر یہ مزید بڑھتی رہی تو پاکستان کی نہ صرف برآمدات، ترسیلات زر، بلکہ مجموعی جو ٹریڈ ہے اس پہ کافی زیادہ نیگیٹو امپیکٹ آ سکتے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں تو ٹوٹل جو آپ کی اسپورٹس اور اس میں تقریباً 8 ماہ میں 7% سے زیادہ کمی آئی ہے۔ اسی طرح جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں وہ 6% سے زیادہ گر گئی ہیں فروری میں۔ تو مجموعی طور پر ایکسپورٹ، ترسیلات زر اور ٹریڈ کی مد میں $3 ارب ماہانہ نقصان کا خدشہ ہے پاکستان کی معیشت کو۔ اور پاکستان بہت بڑے پیمانے پر امپورٹ کرتا ہے تیل اور گیس ان خلیجی ممالک سے، اور پاکستان کی ایکسپورٹس بھی ہیں ان ممالک کو، خاص طور پر ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں، اس کے علاوہ سرجیکل گڈس ہیں، لیدر مصنوعات ہیں، پھر سبزیاں، فروٹ، اس طرح کی بہت ساری مصنوعات ہیں جو پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے۔ تو یہ مارکیٹ جو ہے وہاں پہ خلل ہے، وہاں پہ کشیدگی ہے، تو پاکستان کی تجارت کافی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اور اگر اس کا کرنٹ اکاؤنٹ پہ اثر پڑے گا تو اس سے پاکستان میں مہنگائی بھی بڑھ سکتی ہے، پاکستان پر زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں اس پہ بھی امپیکٹ آ سکتا ہے۔ خدشہ یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ کیوں $85 فی بیرل سے اوپر چلی گئی ہے انٹرنیشنل آئل کی جو پرائس ہے، تو اگر یہ $100 تک چلی گئی تو پاکستان کے لیے کافی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ حکومت متبادل پلان پر غور کر رہی ہے، لیکن فی الحال یہ جنگ رکتی نظر نہیں آ رہی، اور اس کے امپیکٹ جو ہے نیگیٹو امپیکٹ وہ آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اصل امپیکٹ جو ہے وہ مارچ کے مہینے میں جب یہ مہینہ کلوز ہوگا تو پھر سامنے آئے گا، کیونکہ پچھلے 7-8 روز سے مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ خلل ہے، کاروبار کی بندش ہے، اور جو تجارت ہے اس میں کافی ساری رکاوٹیں سامنے آ رہی ہیں، اور اس کا پورا مجموعی جو امپیکٹ ہے وہ پاکستان کی اکانومی پر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے وزیر اعظم شہباز شریف بھی میٹنگ کر رہے ہیں، فائنانس منسٹری میں بھی میٹنگ چل رہی ہیں، متبادل پلان پر غور کیا جا رہا ہے، اور آج ہی بتایا گیا ہے کہ اہم فیصلے ہوں گے تاکہ منیمم امپیکٹ ہو، نیگیٹو امپیکٹ، اور پاکستان جو ہے جو ریجنل کرائسس ہے اس سے کامیابی سے نکلنے میں کامیاب ہو، اور پاکستان ایسے میز لے جس سے منیمم امپیکٹ آئے نیگیٹو پاکستان کی اوورال اکانومی پہ، ٹریڈ کے اوپر۔ اور ترسیلات زر آپ کو پتہ ہے کہ 50 سے 60% ان خلیجی ممالک سے پاکستان کو آتی ہیں، مجموعی 38 ارب یا 40 ارب ڈالر ہیں، تو اس میں 50 سے 60% جو ہیں وہ ان ریجنل کنٹریز سے پاکستان کو آتی ہیں۔ تو سٹیکس کافی ہائی ہیں، لیکن حکومت پاکستان متبادل پلان پر کام کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، سٹیکس کافی ہائی ہیں، اس حوالے سے حکومت پاکستان بھی کام کر رہی ہے کہ کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑا تفصیل سے اپڈیٹ کیا شکیل۔ مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور ایران کی جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، عالمی معیشت بحرانی کیفیت میں ہے، سٹاک مارکیٹس، امپورٹ ایکسپورٹ، تیل اور توانائی انڈسٹری سب ہی مشکلات سے دوچار ہے۔ ایسے میں امپورٹرز اور ایکسپورٹرز کو کن مسائل کا سامنا ہے، ان کا حل کیا ہے، اور حکومتوں کا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے، ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین ایپٹما کامران ارشد صاحب، سابق سیکریٹری پیٹرولیم GA صابری صاحب، پاکستان بزنس فورم کے چیف آرگنائزر ہیں احمد جواد صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، اور ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے سیکریٹری جنرل عزیز اللہ گوہر صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ تمام مہمانوں کا انہیں قیمتی وقت دینے کے لیے شکریہ، سما کو بہت۔ سب سے پہلے عزیز اللہ گوہر صاحب آپ کی جانب بڑھوں گی میں، مشرق وسطیٰ میں جنگ کی وجہ سے پاکستان کے خلیجی ممالک کے ساتھ تجارت کس حد تک متاثر ہو سکتی ہے، اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے عزیز اللہ صاحب؟ جی بہت شکریہ۔ اس میں جو ہے وہ ایکسپورٹرز کے حوالے سے ہماری جو 2 طرح کی مشکلات ہیں، ایک آپ کے پروڈکشن کاسٹ کے حوالے سے اور ایک آپ کی شپنگ کاسٹ کے حوالے سے۔ تو شپنگ کاسٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈائریکٹ روٹس ہیں، جو آپ کے ٹریڈیشنل روٹس ہیں، اس کے اوپر ڈسٹربنس ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے کچھ تو آپ کے جو اس وقت ٹریول میں تھے یا ٹرانزٹ میں تھے شپمنٹس تھیں، ان کے حوالے سے لوگوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے، اور وہ ان میں سے کچھ سٹک بھی ہوئی ہیں، کچھ جو ہے بندرگاہوں پہ، اور اسی طرح سے آنے والے دنوں میں اگر اس کو ری روٹ کیا جاتا ہے تو فریٹ میں اضافہ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انشورنس کی جو ایک کاسٹ ہے وہ بڑھ جائے گی۔
تو وہ آپ کا جو سپلائی چین ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوگی ایکسپورٹ کیس کے اندر. دوسرا اگر فیول پرائسز بڑھتی ہیں تو ڈیفینیٹلی کہ انرجی کی پرائس پہ بھی فرق پڑے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن جو ہے اس کے اوپر بھی کافی ایک امپیکٹ آئے گا اس چیز کا. تو یہ دونوں طرح سے جو ہے وہ متاثر کر سکتی ہے. اور تیسری بڑی بات یہ ہے کہ گلف ریجن جو ہے یہ بھی ایک امپورٹنٹ مارکیٹ ہے پاکستان کی گارمنٹ سیکٹر کے لیے اور ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے. تو وہ چونکہ ڈسٹرب ہے تو وہاں سے بھی جو ہے وہ آرڈرز کے کینسل ہونے کا یا ڈیلے ہونے کا جو ہے وہ ایک خطرہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. تو لیٹس سی, ہماری گورنمنٹ کے ساتھ بھی جو ہے وہ ڈائلاگز جو ہیں وہ اس وقت ان کے ساتھ ہم لوگ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں, اور گورنمنٹ کی جو ڈپلومیٹک اس وقت ایفرٹس ہیں جو ان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ تو بڑی اچھی جا رہی ہے کہ اس سے پاکستان کی بہت زیادہ چیزیں ڈسٹرب نہیں ہوئیں. لیکن چونکہ گلوبلی امپیکٹ ایک جو ہے وہ سب پہ آنا ہے تو وی آر ایکسپیکٹنگ اور کہ جی یہ 2-3 طرح کے جو ہے وہ امپیکٹس آ سکتے ہیں اس کے اوپر, ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس کے اوپر. جی بالکل, گوہر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. چیئرمین ایپٹما کامران ارشد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ سر ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا. کامران صاحب یہ کہے گا کہ ایسے حالات میں امپورٹرز اور ایکسپورٹرز کو سب سے بڑا خطرہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ جی ان حالات میں جو امپورٹرز اینڈ ایکسپورٹرز ہیں انہیں سب سے بڑا خطرہ رائزنگ فریٹ کاسٹ, رائزنگ فیول کاسٹ سے ہوگا. جو شپمنٹس باہر سے آنی ہے را مٹیریلز کی یا سپلائز کی, وہ تاخیر کا شکار ہو سکتی ہیں اور وہ رستے میں رک بھی سکتی ہیں, تاکہ انہیں اسٹریٹ آف ہرمز سے یا جو باب المندب 2 کرٹیکل راؤٹس ہیں جو اس وقت خطرے میں ہیں ان کو اوائڈ کریں. اینڈ جو ایکسپورٹس ہیں بہت ساری شپنگ لائنز نے وار ٹائم سر چارج لگا دیا, فریٹ کاسٹ ڈبل کر دیا, فیول سر چارج لگا دیا, پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ کراچی پورٹ پہ کال آن نہیں کری. تو لہٰذا پاکستان کی انڈسٹری کے لیے یہ ایک 2 طرف سے مار پڑے گی. ایک طرف سے پاکستان بحیثیت ایز اے ملک امپورٹ ڈیپینڈنٹ ہے, تو آپ کی امپورٹ سلو ڈاؤن ہوگی اور مہنگی ہوگی, اینڈ آپ ایکسپورٹس جو ہیں وہ آپ کی ڈیلے ہوگی, تاخیر کا شکار ہوگی. تو آپ کے دونوں نمبرز ایکسپورٹ بھی ڈکلائن کر سکتی ہے جو سال کے بقایا 4 مہینے رہ گیا, اور آپ کی امپورٹس مزید کاسٹلی اور مہنگی ہو سکتی ہیں سال کے بقایا 4 مہینے میں. آلریڈی ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے 8 مہینے کا وہ $25 بلین پہ آلریڈی پہنچا ہوا ہے. تو ہمیں ڈر یہ ہے کہ یہ مزید اور نہ بڑھ جائے اور ہماری امپورٹ اور بڑھ جائے اور ایکسپورٹ گر جائے. بالکل ایسا ہی ہے, ڈر تو اسی بات کا ہی ہے کامران صاحب, جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ مزید نہ بڑھ جائے, کہ ڈیفینیٹلی اس کا ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ پہ بہت جو ہے وہ امپیکٹ پڑ سکتا ہے. کامران صاحب, عزیز اللہ صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا, صابری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. صابری صاحب یہ بتائیے گا, اگر جنگ براہ راست خلیجی تیل پیدا کرنے والے ممالک تک پھیلتی ہے تو عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کتنا, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی تیزی سے اضافہ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیے, قیمتوں کا جو اضافہ ہے وہ تو ہونا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ. پچھلے 2 دن میں آپ دیکھیں گے کہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں, اور تیزی سے ہے کہ جتنے زیادہ اگر یہ ٹائم لگے گا اور پھیلے گی اتنی تیزی سے ہوگا. اٹس جسٹ اے چکن اینڈ ایگ سچویشن. جو ہی اگر بڑھے گی, اور قیمتوں کا تو بے تحاشا فرق پڑے گا اس میں. کہیں سے مطلب ہے کوئی بھی آدمی اس وقت آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ اتنا قیمت ہے تو یہ قیمت ہو جائے گی. بٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں بالکل سیفلی, جو تھوڑا بہت مجھے علم ہے, کہ پچھلے کم از کم 1.5-2 گنا اضافہ ہو جائے گا اگر خدا نہ خواستہ 1 مہینے تک, خدا نہ خواستہ 1 مہینے تک جنگ رہی تو 2 گنا اضافہ کوئی بڑی معمولی بات ہے, اور خاص طور پہ پاکستان میں اس کا افیکٹ زیادہ ہوگا. جی بالکل, صابری صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اب میں ایک بار پھر سے گوہر صاحب کی جانب آنا چاہوں گی. گوہر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آبنائے ہرمز جیسے اہم گزرگاہیں راستے, ان میں رکاوٹ کی صورت میں عالمی سپلائی چین اور جو تیل کی ترسیل ہے اس پر کیا اثرات پڑیں گے, اور ساتھ ہی قیمتیں کس حد تک غیر مستحکم ہو سکتی ہیں؟ جی میں نے جیسے عرض کیا کہ اگر فیول جو ہے وہ اس میں کوئی ایسی ڈسٹرپشن آتی ہے یا اس کی پرائسز بڑھتی ہیں
تو اس صورت میں ڈیفینیٹلی انرجی پرائسز جو ہیں وہ بھی بڑھیں گی، اور اگر انرجی پرائسز بڑھ جاتی ہیں اور اسی طرح سے فریٹ کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کی کاسٹ جو ہے وہ انٹرنل کاسٹ اور ایکسٹرنل کاسٹ دونوں کے اوپر جو ہے وہ ایک بڑا امپیکٹ آئے گا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کمپیٹیٹیو نہیں رہیں گے۔ اور سیکنڈلی میں نے جیسے عرض کیا کہ اگر گلف ریجن اور جو ہے وہ EU آپ کا کلیئر نہیں ہوتا ہے اس حوالے سے، تو آپ کے جو ایگزسٹنگ آرڈرز ہیں ان کے بھی کینسل یا ڈیلے ہونے کا بہت زیادہ امپیکٹ آئے گا۔ جیسے ابھی ایپٹما سے چیئرمین صاحب فرما رہے تھے کہ جو آخری 4 مہینے کا ایک ٹارگٹ ہے اور ہمارا جو ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ کا ایشو ہمارے پاس ہے، اس میں کافی حد تک جو ہے وہ ڈسٹربنس آ سکتی ہے۔ تو اس لیے امپورٹ اور امپورٹ کا ڈیفینیٹلی وہی ہے کہ جی اس کی ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے، اور اسی طرح سے کاسٹ آف پروڈکشن کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ انرجی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو اگر فیول پرائسز بڑھتی ہیں یا ان کے اندر کوئی ڈسٹرپشن آتی ہے یا کمی پیدا ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کی جو ہے وہ انرجی پرائسز بڑھ جاتی ہیں۔ تو انرجی پرائسز جو ہے وہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کے اوپر اتنا کریں گی کہ ہم ریجن کے باقی لوگوں کے ساتھ جو ہے باقی ملکوں کے ساتھ وہ کمپیٹیٹیو نہیں رہتے ہیں۔ بالکل درست بات ہے۔ اور عزیز اللہ صاحب، آپ کی اسی بات کو میں لے کر بڑھتی ہوں کامران صاحب کی جانب۔ جیسے کہ کامران صاحب، عزیز اللہ صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے نا کہ فریٹ اور ڈیفینیٹلی توانائی کے جو بڑھتے اخراجات ہیں ایکسپورٹرز کے لیے یہ بالخصوص کتنا بڑا چیلنج بن سکتے ہیں، کیونکہ بہرحال پہلے بھی اگر ہم بالخصوص ٹیکسٹائل کی بات کریں تو انڈسٹری کوئی خاص جو ہے وہ ہمیں نہیں امپیکٹ دے رہی تھی۔ اس صورتحال میں مزید کیا چیلنجنگ سچویشن ہوگی اب؟ جیسے عزیز اللہ صاحب نے بھی کہا، ایک تو آلریڈی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پاکستان کی پورے خطے میں ہائیسٹ ہے کمپیئر ٹو بنگلہ دیش، انڈیا، ویتنام، سری لنکا۔ تو اب یہ، اور آپ کی اکانومی بھی لارجلی امپورٹ ڈیپینڈنٹ ہے، جو آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں اس سے 2.25 گنا زیادہ آپ امپورٹ کرتے ہیں۔ تو اب آپ کی، اور امپورٹ میں سب سے بڑی کیٹیگری جو ہے وہ پیٹرولیم پروڈکٹ ہے، کروڈ آئل ہے، اور کچھ حد تک LNG اور LPG۔ تو یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے جہاں سے آپ کو سارا کچھ شپ ہو کے قطر سے، UAE سے، ٹو اے لارج ایکسٹینٹ سعودیہ سے اور گیس آ رہا تھا، وہ بھی متاثر ہوگا۔ اور اسٹریٹ آف ہرمز میں ایکٹیویٹی ویسے بھی بہت ڈرائی اپ ہوگی ہے، LNG کیریئرز، LPG کیریئرز، کروڈ آئل کارگوز کی۔ تو وہ ایک وریسم سائن ہے۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ نہ صرف ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت بڑھے گی بلکہ فیول ریشننگ بھی شروع ہونے لگی ہے۔ اسی حوالے سے میرا خیال ہے آج کوئی سخت فیصلے یا پریکٹیکل فیصلے بھی پرائم منسٹر صاحب کو لینے پڑنے ہیں۔